السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا یہ 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 9 آیتیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے احکامات سے منہ نہ پھیرو حالانکہ تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے اللہ کا حکم سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ گونگے بہرے ہیں جو حق کو سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ منہ موڑ کر پھر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور تم اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یاد کرو جب تم ہجرت سے پہلے بہت تھوڑے تھے، زمین یعنی مکہ میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں مدینہ میں پناہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور پاک چیزوں سے تمہیں رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ آپس کی امانتوں کی خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور جان لو کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہیں، اور یاد رکھو بے شک اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 9 آیتیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اب چند آیتوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کا تذکرہ زیادہ ہے، اے ایمان والو، اور یاد رکھیے گا مدنی سورہ کے اندر اکثر یہ ملے گا ایمان والو، تو یہاں بھی وہی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو حالانکہ تم سنتے ہو، بات مانو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے بدترین مخلوق کون ہے؟ بدترین مخلوق وہ ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی سب کچھ موجود ہے لیکن سمجھ نہیں رکھتے، ایک اللہ کو نہیں مان رہے۔ سب سے بدترین مخلوق تو وہ ہے جو حق کے معاملے میں بہرے ہیں، گونگے ہیں، غیر عاقل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 24 میں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ان کی پکار کو سنو، جب وہ کوئی بات کہے تو اس کو بجا لاؤ، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے دل کا مالک اللہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3522، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کا مالک اللہ ہے، اللہ پھیرتے رہتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 پر غور کیجئے، ہر خاص و عام تک وبال آ جائے گا، پریشانی آ جائے گی، فتنے میں سب لوگ پڑ جائیں گے، اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوگا تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ برائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ برائی کرنے والے ہی جائیں گے، خاص لوگ بھی جانے والے ہیں، عام لوگ بھی جانے والے ہیں، اگر نہیں روکیں گے تو سب لوگ چلے جانے والے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو تم اس فتنے سے، خاص لوگ ہی نہیں جائیں گے، عام لوگ، سب لوگ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 26 میں، مکی زندگی میں لوگوں کے حالات کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا کہ لوگ اچک لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا، مدینہ میں ٹھہرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا انتظام کیا تاکہ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی باتوں میں خیانت نہ کرو، بس جو بات جیسی ہے ویسے پہنچا دو، اور آپس میں بھی خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس میں خیانت مت کرو، جو چیز امانت رکھی ہوئی اس میں خیانت مت کرو۔
اس کے بعد آیت نمبر 28 میں مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اگر حق کے ساتھ ہے، اطاعت کے ساتھ ہے تو مال مبارک، اولاد مبارک، اور اگر اللہ کی بات سے روکنے والا مال ہے، اولاد روکنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے سے مال روک رہا ہے، اولاد روک رہی ہے، تو یہ عذاب الہی ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔